نے کلام خدا میں سے اس کے اوپر تمام اعتراضات کو جو ان سے جو کیے جاتے ہیں، جو مختلف آیات جو ہے لی جاتی ہیں، انہیں ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے جو سلسلہ شروع کیا تاریخ کے اوراق کو پرکھنا شروع کیا، اور اس کے اندر ہم نے جھانکا کہ اس سبت کو جو ان سے جو تاریخ دور تھا اس میں کس طریقے سے پامال کیا گیا، اور کس طریقے سے ظلم و ستم کی وجہ سے کلیسیا سے جو ان سے خدا کا جو دن تھا، جسے خدا نے اپنا دن کہا، جسے واحد نام دیا تمام دنوں میں، جس دن کو نام دیا گیا وہ سوائے سبت کے اور کوئی نام نہیں ہے۔ کلام خدا کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی دنوں کے نام نہیں ملیں گے سوائے سبت کے، باقی سب کے جو ہے سبت کے گرد وہ گھومتے ہیں۔ ہفتے کا پہلا دن، ہفتے کا دوسرا دن، ہفتے کا تیسرا دن، اور چوتھا، پانچواں، چھٹا دن، اور سبت ہفتے کا ساتواں دن سبت۔ سو دن کے ساتھ اس کو نام دیا گیا، اس کی برکت کا دن ٹھہرایا گیا، اس کو جو ان سے تعظیم اس کی کرنے کو کہا گیا۔ یہوہ نے کہا یہ میرا دن ہے۔ خالق کائنات نے جو ان سے اس کو تخلیق کائنات کے ساتویں دن مقرر کیا، آدم کے لیے مقرر کیا۔ مسیح جو خدا جسم کی صورت میں زمین پر اترتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ہوں جس نے اس کو بنایا ہے، اور یہ آدم کے لیے بنا ہے۔ آپ نے اس کو جو ان سے مرکز رسول کی انجیل کے اندر جو آپ اس کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ مسیح اس کو بیان فرماتے ہیں کہ پس ابن آدم سبت کے بھی مالک ہیں۔ ہم جو ان سے اس کے اندر جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کی کسی بھی شاخ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اپنے آپ کو چاہے میتھسٹ کہتے ہیں، چاہے پریسبیٹرین کہتے ہیں، چاہے انگلیکن کہتے ہیں، چاہے کسی بھی اور نام سے نان کیتھولک اپنے آپ کو گردانتے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ تین ہی بڑے آباء و اجداد تھے۔ وہ مارٹن لوتھر ہیں، اس کے بعد جو ان سے جان کیلوین کہہ کے پکارا جاتا ہے، حالانکہ وہ جو ہے جان کیلوین نہیں ہے، ان کا نام ہے جان شاوین۔ جان شاوین ہے ان کا نام، لیکن انہیں انگلش میں جان کیلوین کہہ دیا گیا۔ اور تیسرے جون سے تھے وہ اولرچ جون سے تھے زوینگلی تھے، یا انہیں اولرچ زوینگلی بھی جون سے کہا جاتا ہے، جنہوں نے سوئس ریفارم چرچ کی بنیاد رکھی۔ ہم نے پچھلی دفعہ جون سے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو ریفارمرز ہے، جب یہ کیتھولک کلیسیا کی بدعتوں کے آگے جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ کس طریقے سے جونس ہے وہ کیتھولک چرچ کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے، اور وہ انہوں نے اپنا نظریہ کس طریقے سے پیش کیا۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو کیتھولکس نے بدعت کے طور پر جو ہے کلیسیا کے اندر رائج کی تھی، ان کے خلاف وہ اٹھے، اور ان بدعتوں سے جو ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کیا۔ اس کے باوجود کہ جو ان سے انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن پھر بھی بہت ساری بدعتوں کو انہوں نے اپنے اندر شامل حال رکھا، اور اس میں سے ایک بدعت جو سی ہے خدا کے دن کو چھوڑ کر کیتھولک نے جو سورج دیوتا کا دن تھا سن ڈے، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، جو انہوں نے جو ہے رومنس جو کہ سورج دیوتا کے پجاری تھے، جب وہ مسیحیت قبول کرتے ہیں تو وہ سبت کی جگہ جو ہے سورج کے دن کو جو ہے مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کو جو ان سے یہ ریفارمرز جو ان سے تھے وہ پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں، انہوں نے جو ان سے قبول کیا۔ ہم جو ہے آج جان شاوین، جن کو انگلش میں جو ہے جان کیلوین کہا جاتا ہے، اور اردو میں بھی جان کیلوین کہہ کے پکارا جاتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ 16ویں صدی کے جو ان سے ہیں وہ مبلغین ہیں، اور ان کو جو ان سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جان کیلوین جو ہے ان کا جو ہے سنڈے کے بارے میں جو ہے جو اتوار ہے ہفتے کا پہلا دن ہے اس کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، اور ان کے نظریے کو جو ہے وہ کلیسیا لے کر چلی۔ لیکن جو ان سے جو آج کی کلیسیا اس میں بھی ہم فرق دیکھیں گے کہ آج کی کلیسیا جو ان سے ہے، جو آج کے پروٹیسٹنٹ ہیں، وہ ان سے جو ان سے ہیں وہ کس حد تک مختلف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کیلوین انسٹیٹیوٹ آف دا کرسچن ریلیجن بک 2 چیپٹر
8 सेक्शन 34 को अगर आप देखें, ये वाला मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी वहां पे जाके इसकी तस्दीक कर सकें। कैल्विन्स इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, बुक 2 चैप्टर 8 सेक्शन 34। वो बयान करते हैं, वो कहते हैं however the ancient have not without sufficient reason substituted what we call the Lord's Day in the room of the Sabbath। वो कहते हैं कि जो एंशियंट थे, यहाँ पे जो एंशियंट हैं वो है वो जब जहाँ पे सबत का आगाज होता है, वो कहते हैं कि सबत की जो तब्दीली है वो किसी बगैर वजह से कि नहीं हुई। अब उसकी वजह क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं for since the resurrection of the Lord is the end and consummation of that true rest, कि ये जो सबत जो कि आराम का दिन मुकर्रर किया था मसाया, और यही जो उनसे है ये प्रोटेस्टेंट जो है ये इसको लेकर चलते हैं, यही वो जवाब पेश करते हैं कि मसाया के कफारे की वजह से जो उनसे है खुदाए कदूस ने जो आराम का दिन मुकर्रर किया था अब वो तब्दील हो गया है और जो है उसकी जगह अतवा ने ले ली है। कैल्विन जो उनसे है वो यही चीज वो कह रहा है, वो कहता है कि जब मसाया का कफारा हुआ तो ये जो आराम का दिन था ये उससे जो है वो तब्दील हो गया। अब वो ये कहता है, साथ में सुनिएगा वो इतराज क्या कर रहा है, वो कहता है येट आई डू नॉट ले सो मच स्ट्रेस ऑन द सेपनरी नंबर, कहता है लेकिन मैं इस बात पर जोर नहीं देता, मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि किसी भी और दिन को मखसूस कर दिया जाए। तो ये जो रिफॉर्मर्स हैं जो जिन्होंने जो है बुनियाद रखी कैथोलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ जो उठे, उनमें से एक बहुत बड़ा जिसे कैल्विनिज्म जो है कह के पुकारा जाता है और उसके आगे बहुत सारी जो सी ब्रांचेज हैं, तो वो उनका ये कहना है कि गो के ये जो सबत का दिन मुकर्रर था मसाया के कफारे की वजह से जो उनसे है अब वो मान पड़ गया है और मसाया के कफारे का दिन जो उनसे है वो जो है हमें मनाना चाहिए, लेकिन मैं हरगिज इस बात की जो है वो क्या नहीं करता, स्ट्रेस नहीं करता, मैं इसके ऊपर जोर नहीं देता कि आप हफ्ते के किसी और दिन को जो है मुकर्रर कर दें। Nor will I condemn those churches which have other Solomon days for their assemblies। ना ही मैं उनको जो उनसे कोई मैं उनको जो है कंडेम करता, उनको जो उनसे मैं बुरा भला कहता जिन्होंने किसी भी और दिन अपनी कलीसियों के लिए मुकर्रर किया हुआ है। यानी वो कहते हैं कि मैं हरगिज इस बात से मुतफिक नहीं हूं कि आप खुदाए कदूस का सबत है हफ्ते का 7वां दिन उसको आपने छोड़ के अपने लिए कोई और मुकर्रर कर लें। वो कहता है ये किसी भी दिन आप जो है असेंबलियां करें, और जो चर्चेज ये कर रहे हैं मैं हरगिज उनकी मजम्मत नहीं करता। तो कैल्विन जो उनसे हैं जिनसे आगे ये प्रोटेस्टेंट्स की मुख्तलिफ शाखें जो उनसी हैं जो निकली हैं, कैल्विन जो है हरगिज हरगिज जो है ये बयान नहीं कर रहा कि मसाया या उनके शागिर्दों ने सबत को मनसूख किया, तब्दील किया और अतवार के दिन को उन्होंने कहा है किसको मनाना है। पहली चीज कि कैल्विन ने किसी भी सूरत अपनी तहरीरों के जरिए से ये हरगिज बयान नहीं किया कि मसाया या उनके शागिर्दों ने सबत की मनसूखी की, सबत की तब्दीली की और अतवार के दिन को मुकद्दम ठहराया। ये कलीसिया ने खुद से किया है। दूसरी चीज जो इसने बयान की है कि ये जो चीज है हफ्ते का अतवार का दिन मुकर्रर करना, मैं इसका मुखालिफ हूं। हफ्ते के किसी भी दिन में जो उनसे आप इबादत करें, कोई दिन मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग जो कि कैल्विनिज्म को इनको अपना जो है वो सरबराह मानते हैं, वो अपने सरबराह की बात नहीं मान रहे।
ریفارم چرچز ہیں، پریسبٹیرینز ہیں، جتنے بھی جو ہے میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پینٹیکوسٹل، یہ جو ہے انہیں اپنے جو والد صاحب ہیں ان کو جو ہے سننا چاہیے کہ انہوں نے کیا چیز فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کسی بھی طور پر انہوں نے اتوار کے دن کو مقدم نہیں ٹھہرایا۔ چار چیزیں آپ نے اس میں دیکھی ہیں اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ کیلون جو کہ 3 بڑے مبلغین میں ہیں جنہیں ریفارمرز کہا جاتا ہے، جنہوں نے علم بغاوت کیا رومن کیتھولک کلیسیا کی بدعتوں کے خلاف، ان کا یہ ماننا ہے کہ مسیح یا ان کے شاگردوں نے سبت کو منسوخ نہیں کیا، سبت کی تبدیلی نہیں کی اور اتوار کے دن کو مقدم نہیں ٹھہرایا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہے کلیسیا کے بزرگوں نے کی ہے تبدیل۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہفتے کے کسی بھی دن کو جو ہے مقرر کر دینا اب ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اتوار کو وہ قبول نہیں کرتے کلیسیوں کے لیے فکس کرنا۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مخصوص کر رہے ہیں اتوار کو، ہفتے کی سبت کو چھوڑ کر اور اتوار کے دن کو مخصوص کر رہے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں فالس پروفٹس۔ تو آپ کے چرچز کے جو بشپس ہیں، جو آپ کے چرچز کے، اگر آپ نان کیتھولکس ہیں، کیتھولکس تو مانتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے، اور وہ چیلنج کرتے ہیں تمام پروٹیسٹنٹس کو کہ آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن ہمارے ہی اختیار کو تسلیم کر لیتے ہیں جو ہم نے استعمال کیا سبت کو تبدیل کر کے اتوار کے دن کو مقرر کرنے کے لیے۔ کیلون کہتے ہیں those who attempt to enforce the Sunday festival by means of the fourth commandment، وہ لوگ جو کہ فورس کرتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں زبردستی چوتھے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، and who to do this say that the ceremonial part، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس کی رسمی قوانین تھے وہ مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد جاتے رہے ہیں، لیکن اس کا جو اخلاقی حکم ہے وہ ہم پر قائم ہے۔ کیلون کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے پروفٹ ہیں، جھوٹی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم فردر آگے بڑھیں گے، جان کیلون کو آج دیکھیں گے۔ وہ انہیں کہتا ہے the dreams of the false prophet، جھوٹے پروفٹس کے خواب۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلیسیا کو گمراہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ مسیح کے مصلوب ہونے کی وجہ سے، اور یہی چیز آپ کو جو ان سے آج ہر کلیسیا کا ممبر آپ کو اس کو بتایا گیا اور وہ آگے سے یہ اپنے بچوں تک پہنچاتا ہے کہ مسیح کے مصلوب ہونے کی وجہ سے وہ حکم جو کہ خدا قدوس کی طرف سے چوتھے حکم کے ذریعے ہمیں ملا کہ ہفتے کے 7ویں دن کو مقدم ٹھہرایا گیا، مقدس ٹھہرایا گیا، تخلیق کائنات کے وقت قائم کیا گیا، اسے آپ نے نہیں منانا کیونکہ اب رسمی قوانین جو سے ہم پر لاگو نہیں ہے۔ اور یہی چیز آپ ان لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن انہی کے جو اباؤ اجداد ہیں جن میں سے کیلون ہے، جان کیلون، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے پروفٹ کے خواب ہیں۔
کیلوین کی جب آپ کمنٹریز کو دیکھتے ہیں نیا نامے کے اوپر، تو وہاں پہ جہاں جہاں ہفتے کا پہلا دن آیا، جس نیا نامے کی کتاب کے اندر ہفتے کے پہلے دن کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ جان کیلون نے اس کے اوپر جو ہے کمنٹری کی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ جس کو دی لارڈس ڈے کہتے ہیں، خداوند کا دن، یہ ہوا کا دن جو کہ مکاشفے کی کتاب میں ہے، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں جو کہ مکاشفے کی کتاب کے اندر ہے، جہاں سے لیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے سیکھا ہے، اس کے بارے میں کیلون نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے یہ بیان ہی نہیں کیا کہ یہ جو لارڈس ڈے آیا ہے، یہ ہوا کا دن آیا، وہ اتوار ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے جو بشپ ہیں نان کیتھلکس، تمام جو سبت کے منکرین ہیں، انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں، زوینگلیز، لوتھرنز اور کیلون سے۔ یہ تین شاخیں ہیں جہاں سے یہ تمام پروٹیسٹنٹس کی برانچز نکلی ہیں۔ کیلون نے دی لارڈس ڈے کے بارے میں، اس نے جہاں جہاں ہفتے کا پہلا دن آیا ہے، ہفتے کا پہلا دن اتوار ہے، نئے نامے میں جہاں جہاں آیا وہاں پہ اس نے کمنٹریز ہیں۔ جہاں پہ یہ دی لارڈس ڈے آتا ہے مکاشفے کی کتاب میں، وہاں پہ اس نے ایک لفظ نے اس کو کہا کہ یہ اتوار سے منسلک ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 20ویں باب کی پہلی آیت میں اگر آپ آئیں دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 20:1 میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے کا پہلے دن کا ذکر ہے، اور کیلون نے اس کے اوپر کمنٹری کی ہے۔ ہر جگہ پہ کمنٹری کی ہے جہاں پہ ہفتے کا پہلا دن آیا ہے۔ اگر یہ دی لارڈس ڈے جو ہے، جو مکاشفہ کی کتاب میں آیا ہے، اگر یہ وہاں پہ اسے اتوار کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو آپ کہتے جی ہمیں تو ہمارے باوجداد سے یہ باتیں پہنچی ہیں۔ لیکن کیلون نے اس کے اوپر کمنٹری نہیں کی، اسے منسلک ہی نہیں کیا۔ اب یہاں پہ جب آپ نے پڑھا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن جو مریم مگدلینی آ رہی ہیں مسیح کے جی اٹھنے کی جو ان سے نوید آ رہی ہے، جان کیلون کی آپ کمنٹری پڑھیں اس کے اوپر، جان کیلون اس کے اوپر کسی بھی طور پر یہ نہیں بیان کر رہے کہ وہ اتوار کا دن ہے۔ جب آپ اعمال کی کتاب میں آتے ہیں دوسرے باب کی پہلی آیت میں، اعمال کی کتاب دوسرے باب کی پہلی آیت میں جائیں، لکھا ہے عید پینتیکوست۔ اب پینتیکوست جو ہے یہ لفظ جو ہے کلام خدا کے اندر ایک ہی دفعہ ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفے تک لفظ پینتیکوست ایک مرتبہ آیا ہے۔ اور یہ یہاں پہ لفظ پینتیکوست لکھا کیوں گیا ہے؟ پینتیکوست یونانی زبان پینتکوسٹا سے نکلا ہے۔ پینٹ کا مطلب ہے 50، 50واں دن۔
اور یہ 50واں دن اس عید کے بارے میں ہے جو خدائے قدوس کی 7 عیدوں میں سے عید فصح کے بعد کا جو 50واں دن ہے جسے شاووت کہتے ہیں. تمام جگہوں پہ شاووت لفظ ہے، لیکن یہاں پہ جان بوجھ کے شاووت کی جگہ پینتیکوست کا لفظ لگایا گیا، اور اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے بڑی تفصیل سے سیکھا تھا کہ شاووت کیا ہے. شاووت عید فصح کے بعد 50واں دن وہ دن ہے جب خدائے قدوس کوہ سینا پر موشے سے روبرو باتیں کرتے ہیں. بنی پہاڑی کے نیچے ہیں. یہوہ خدائے قدوس آسمان کو لپیٹ کر زمین پر اتارتے ہیں. یہوہ آسمان پر ہیں، لپیٹا گیا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، موشے سے بات کرتے ہیں، پتھر کی 2 لوہیں جون سی ہے انہیں دیتے ہیں. عہد باندھا گیا ہے. 3 بار عہد باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل نے اقرار کیا کہ جو یہوہ کہیں گے ہم اسے مانیں گے. تب جا کے عہد کی تصدیق کے لیے پتھر کی 2 لوہیں کے اوپر اس عہد کی باتوں کو لکھ دیا گیا. اور اس عہد کی باتوں میں کلام خدا کے اندر آپ دیکھیں، خروج کی کتاب اور استثنا کی کتاب واضح لکھے کہ ان 10 باتوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں لکھی. تو یہ عہد اپنی قوم سے خدائے قدوس نے شاووت کے دن کیا، اور شاووت ہی کے دن مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد جو فصح کے برے تھے، جو فصح پہ قربان ہوئے، 50واں دن ہے. خدائے قدوس اس عہد کو جو بنی اسرائیل کو کوہ سینا میں دیا گیا، اس عہد کی تکمیل کے لیے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل میرے حکموں پر چلے گی، روح القدس دیا گیا. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. عہد جو دیا خدائے قدوس نے شاووت پہ، اس کا انتظام کر دیا روح القدس کے ذریعے سے کس طریقے سے مانا جائے گا. اور یہ وہ ریزن ہے کہ اگر یہاں پہ پینتیکوست کی جگہ شاووت لفظ آ جاتا تو تمام اس عہد کی طرف لوگ چل پڑتے اور اس عہد کی باتوں کو جو ہے اپنا لیتے. اب یہاں پہ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اب آپ کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عید پینتیکوست اتوار کے دن ہوئی ہے، ہفتے کے پہلے دن ہوئی ہے. یہ کون آپ کو یہ کہتا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ عید پینتیکوست اتوار کے دن ہے؟ آپ کے بشپوں نے، آپ کے پادریوں نے. جان کیلون نے تو ایک لفظ بھی نہیں اس پہ بولا ہوا. اس نے مال کی کتاب 2 باب کی پہلی آیت کے اوپر کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جائیں ان کی کمنٹریز کو پڑھیں، یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ اتوار کے دن ہے. آپ کس طریقے سے عید پینتیکوست اتوار کے دن مناتے ہیں؟ وجہ
کیونکہ ایسٹر سے آگے آپ چلتے ہیں جو کہ کلام خدا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. عید فصح سے چلنا تھا. جب آپ عید فصح سے چلیں گے تو ہفتے کے کسی بھی دن آئے گا. اور کیلون کو علم ہے، لیکن آپ کے پادریوں نے نام کیلون کا استعمال کیا کہ ہم پروٹیسٹنٹ ہیں، لیکن تعلیمات وہ نہیں دیں جو کہ 3 بڑے جو مبلغ تھے، جو پروٹیسٹنٹ تھے، ریفارمرز تھے، انہوں نے بیان کی. یہ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج کے پروٹیسٹنٹس کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں اپنے ان فور فادر سے. اسی طریقے سے اعمال 20ویں باب میں اگر آپ آئیں، یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جہاں جہاں ہفتے کا پہلا دن آیا وہاں پہ جو جان کیلون ہے اس نے اس پہ کمنٹری کی ہوئی ہے نیا نامے میں جہاں جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے، لیکن مکاشفے کی کتاب میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس کو اتوار سے منسلک نہیں کرتا. جب 20:7 کے اندر آتی ہے، اور اس 20:7 کو ہم نے بہت مرتبہ اس کے اوپر بہت ہی اس کے جو ان سے اسے سکھایا سمجھایا کہ 20:7 ہے کیا. اعمال کتاب 20:7 کو دیکھیں تو لکھا ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتے رہے. اب یہاں پہ جب جان کیلون کو آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کی کمنٹری کو، تو وہ آپ کو بالکل ہی علیحدہ جو یہاں پہ یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں اس سے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لکھا ہوا ہے It took place upon the ancient Sabbath. کہتے یہ بہت ممکن ہے کہ سبت کے دن ہوئی ہے. کہتے 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہفتے کا پہلا دن اتوار ہے، اور یا پھر یہ جو ہے سبت کے دن ہوئی ہے. وہ کہتے سبت کے دن اس لیے جو ہے بہت زیادہ ممکنات میں سے ہے کیونکہ جو شاگرد تھے وہ حکم کے مطابق جو ان سے سبت کے دن آرام کرتے تھے اور آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو یہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور یہ جو ہفتے کا پہلا دن آیا ہے وہ کہتے ہیں سبت بائبل کے مطابق جب ختم ہوتا ہے دن تو آج کی طرح 12 بجے نہیں ہوتا، غروب آفتاب سے غروب آفتاب ہے. اور جب آیا دوسرے دن انہوں نے روانہ ہونا ہے تو ساری آدھی رات تک لکھا ہے پالوس رسول کلام کرتے رہے ہیں. تو سبت کا اختتام ہو گیا، شام کو ہفتے کا پہلا دن شروع ہو گیا. یہ چیز وہ بیان ہو رہی ہے، اور اس کا ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا ہوا ہے. کیلون جونس ہے، اس نے جو اس کی کمنٹریز اس نے کی ہوئی ہیں ان سے آج کے جو پروٹیسٹنٹس ہیں کافی دور ہیں بہت سارے معاملات پر.
یہ جو ہم نے چند حوالے پڑھے ہیں اور ان میں کیلون کے نظریات کو دیکھا ہے، اس سے ہمیں جو چیزیں معلوم پڑتی ہیں وہ یہ پڑتی ہیں کہ کیلون جونس نے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ کے اوپر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سبت کو منسوخ کر دیا گیا، سبت کو تبدیل کر دیا گیا ہے مسیح یا ان کے شاگردوں نے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کے کفارے کی وجہ سے جب مسیح جی اٹھے ہیں تو سبت جونس ہے اس کی جگہ اس جی اٹھنے کے دن نے لے لی ہے، مسیح شاگردوں نے نہیں کیا۔ وہ یہاں تک کہتا ہے، جب آپ جائیں گے پہلا کرنتھیوں 16 باب کی 2 آیت کے اندر، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ شاگردوں نے جو ہے 60 مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے 60 سال تک وہ سبت کی پیروی کرتے رہے ہیں، اور یہ 60 سال کے بعد کہیں جا کر ایسا ممکن ہے کہ یہودیوں سے، ان کی رسومات سے بضد ہو کر انہوں نے ہفتے کے پہلے دن کو مقرر کیا۔ شاگردوں نے نہیں، مسیح نے نہیں، وہ جو مسیحی لوگ تھے۔ یہ کیلون کا ماننا ہے۔ تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ شاگردوں نے یا مسیح نے اسے تبدیل کر دی ہے؟ یا مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد شاگردوں نے سبت کو منانا چھوڑ دیا؟ اگر شاگردوں نے نہیں چھوڑا، اگر شاگرد جو ہیں جو مسیح کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے مسیح سے سیکھا ہے، جو شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اگر وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو کون شریعت سے جو ہے دور کر رہا ہے؟ شریعت کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ شریعت خدا کے قوانین ہے، شریعت خدا کا آئین ہے، شریعت خدا کے احکام ہے، شریعت تا قیامت قائم ہے۔ مسیح اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے یا تبدیل کرنے نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں ایک سوشا یا ایک نقطہ بھی شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے۔ تو کون آپ سے کہتا ہے کہ مسیح کے کفارے کی وجہ سے شریعت جاتی رہی؟ شریعت، خدا کے کام، خدا کے آئین کیا ماننا جو ان سے آدم پر فرض نہیں ہے جو خدا قدوس کی مخلوق ہے؟ ایک ہی ہے جو کہ شریعت کا مخالف ہے، اور وہ شیطان ہے، اور وہ شروع سے ہے۔ اور شیطان ہی جو ان سے اپنے پیروکاروں کو، چیلوں کو استعمال کر کے، جو آج بشموں اور پادریوں کے روپ میں کلیسیا کی گمراہی کا سبب ہیں، کلیسیا کو اس
अथाह गड़े की तरफ लेकर जाते हैं जिसमें हमेशा के लिए जो है आग जलेगी और उसका ईंधन होंगे। तो कैल्विन तो जो है बड़ा वाज़ेह बयान करते हैं। हम देखते हैं कि कैल्विन खुद जो है इतवार को किस तरीके से मनाता था, क्योंकि आपके बिशपों ने, आपके पादरियों ने आपको ये कहा हुआ है कि ये बड़ा मुकद्दस दिन है। इसको कलाम ने तो मुकद्दस करार ही नहीं दिया। एक आयत के अंदर भी किसी और दिन के बारे में उसको मुकद्दस करार नहीं दिया गया, सुवाए हफ्ते का 7वां दिन जो कि सबत है। इसको खुदा कदूस ने, जिन्होंने तख्लीक की है, आदम के लिए की है, मसाया ने गवाही दी है, इसको बरकत का दिन कहा गया, इस दिन की ताजीम करने को कहा गया। यह है कलाम की बाबत। अब कोई भी आयत बिशप साहब से कहिए, पादरी साहब से कहिए कि हमें निकाल के दें कि हफ्ते के पहले दिन की बाबत कलाम ये कहता हो कि हफ्ते का पहला दिन सबत की मनसूखी, सबत की तब्दीली की वजह से मुकर्रर किया गया है और यह मुकद्दस दिन है। आइए देखें कि जॉन कैल्विन खुद इतवार की कितनी ताजीम जो है वो करता था। डॉक्टर हैसी हैं, वो बयान करते हैं, वो कहते हैं जॉन नॉक्स और जॉन कैल्विन ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये एक साथ रहे हैं। जॉन नॉक्स जोन्स है, वो ये बयान करता है, डॉक्टर हैसी जो है जॉन नॉक्स को बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं जॉन नॉक्स वाज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ कैल्विन, विजिटेड कैल्विन, वो कैल्विन से मिलने जाता है। और जॉन नॉक्स बयान करता है ऑन वन ओकेजन फाउंड हिम एंजॉयिंग द रिक्रिएशन ऑफ बॉल्स ऑन संडे, कि एक इतवार के दिन मैंने जॉन कैल्विन को, शायद आपको इल्म ना हो, ये बॉलिंग जॉन सी स्पोर्ट है, उसमें उसको खेलते हुए देखा, मशगूल पाया। ये था जॉन कैल्विन की, क्योंकि उसने तो त्योहार को, उसने तो कहा ही नहीं है कि त्योहार जौन सा है वो कि मुकद्दम है। उसने कहा तो ये बल्कि मानना है कि आप किसी भी दिन को जौन सा है इबादत कर सकते हैं, आपको मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है ये झूठे लोग हैं, ये झूठे प्रॉफिट हैं, ये झूठे ख्वाब हैं, ये कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि चौथे हुक्म की वजह से जो खुदा कदूस ने एक दिन मुकर्रर किया है, अब उसकी जगह हमने इतवार मुकर्रर कर दिया। हम जो उनसे एक और जगह पे देखेंगे कि जॉन कैल्विन ने, एक शख्स थे, इसको, उन शख्स का नाम है सर्विटूस। सर्विटूस जो उनसे है उसको जनीवा में जो है अरेस्ट किया जाता है। ये भी एक मुबल्लग थे, उसको जनीवा स्विट्जरलैंड में अरेस्ट कर लिया जाता है संडे के दिन। कानून के मुताबिक इतवार के दिन जौन से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। ये मैं 16वीं सदी के कानून की बात कर रहा हूं। तो इतवार के दिन आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, कोई मजिस्ट्रेट। उसी सूरत में गिरफ्तार कर सकते अगर उसने कोई मेजर क्राइम किया, बहुत बड़ा जुर्म किया।
تو سرویٹوس کو جو ان سے اتوار کے روز گرفتار کر لیا گیا جنیوا کے اندر اور اسے جو ان سے عدالت میں پیش کیا گیا. اب یہ جو اسے گرفتاری کی گئی ہے یہ جان کیلون کے اطلاع کرنے پر کی گئی ہے. مائیکل سرویٹوس یہ بھی مبلغ تھا. رابنسن جو ان سے اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے ایک مورخ کہتا ہے while he waited for a boat to cross the lake in his way to Zurich by some means Calvin got intelligence of his arrival and although it was on Sunday yet he prevailed upon the chief syndic to arrest him and imprison him. وہ کہتا ہے کہ وہ کشتی پہ جو ان سے انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اس ندی کو پار کر سکے جو کہ زیورخ کی طرف جاتی ہے. کیلون نے کو اس سرویٹوس کی موجودگی کا علم ہو گیا. اس نے مجسٹس کو جو ان سے اطلاع کی کہ اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے. لکھا on that day by the law of Geneva no person could be arrested except for a capital crime. اس وقت کے لاء کے مطابق جو جنیوا کا لاء تھا کوئی شخص کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا اگر اس نے کوئی کیپٹل کرائم نہ کیا ہو. لیکن اس کو جو ان سے اس لیے گرفتار کر دیا گیا کیونکہ جان کیلون نے اس شخص کے بارے میں الزام لگا دیا کہ یہ جون سے کیا ہے کلام خدا کا منکر. محض رنجش کی بنا پر یا کوئی کسی بھی بات سے رنجش ہو سکتی ہے. اتوار کے دن یہ تھی جان کیلون کی اتوار کے دن کی تعظیم جو کہ آج آپ کے بشپ اسی کے پیروکار آپ کو بتاتے ہیں کہ اتوار کا دن کی تعظیم کرنی. کیلون نے اس کو خود قبول کیا. I will not deny but that he was made prisoner upon my application. میں اس کا اقرار کرتا ہوں میں اس سے انکار نہیں کرتا میری وجہ سے اس کو گرفتار کیا. ایک رومن کیتھولک شخص جو کہ جان باکلے ہے کیلون کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کیلون کی جنیوا میں اس کے دوستوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی. دھیان سے سنیے گا. ایک رومن کیتھولک شخص جو کہ جان کیلون کی وفات کے بعد پیدا ہوا وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیلون اور اس کے دوستوں کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جنیوا کے اندر اور اس ڈیبیٹ میں کیا ہوا ہے. Debated whether the reform for the purpose of estranging themselves more completely from the Romish Church should not adopt Thursday as the Christian Sabbath. ڈبیٹ یہ تھی کہ رومن سے ہم کیوں نہ علیحدہ ہو جائیں مکمل طور پہ اور ان کی طرف سے جو اتوار کا دن مقرر کیا گیا سبت کی جگہ ہم اپنے لیے جمعرات کا دن مقرر کر لیں. ایسے نہیں جو ہے کیتھولک چرچ پروٹیسٹنٹس کو چیلنج کرتا. کہتے تم ہمیں بدعتی کہتے ہو
तुम हमें कहते हो बुत परस्त हैं, तुम हमें कहते हो हमने कलाम खुदा के अंदर बहुत सारी अपनी तरफ से बिदतें शामिल की हैं, तुम हमें मसीही नहीं मानते, लेकिन हमारे इख्तियार को जो है तुमने कबूल किया, हमारे इख्तियार को जो हमने सबत की जगह तवार मुकर्रर किया, तुमने उसे अपनाया हुआ है। तो आज के ये जो कलीसियाएं हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से फैली हुई हैं, कोई अपने आप को सारे के सारे अपने आप को नॉन कैथलिक कहते हैं। नॉन कैथलिक का मतलब है जो कैथलिक अपनी माँ के बतन से जो बच्चे वजूद में आए हैं, किसी ने अपना नाम जो है वो मेथोडिस्ट रख लिया है, किसी ने अपना नाम प्रेस्बिटेरियन रख लिया है, किसी ने बैप्टिस्ट रख लिया है, किसी ने एंग्लिकन रख लिया है, किसी ने रिफॉर्म रख लिया है। इनके जो बावजदात थे जिन्होंने कैथलिकिज्म के खिलाफ अलम बगावत की, उनमें से मार्टिन लूथर, तीन बड़े, मार्टिन लूथर, zwingli और जॉन कैल्विन। कैल्विन के ज़्यादा मानने वाले हैं, तो वो बड़े वादे तौर पे उनके बारे में है कि वो तो खुद डिबेट कर रहे थे कि रोमन ने जो इतवार का दिन मुकर्रर किया, हम इनसे मुकम्मल तौर पे लैदा होते हैं और जुमेरात का दिन रख लेते हैं। अंदाज़ा करें आप। फिर इन्हें कोई और वजह तलाश करनी पड़नी थी। ये आप हैसी पेज 341 पे जाके इसको देख सकते हैं। जॉन नॉक्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैल्विन का बड़ा ही करीबी दोस्त था, जो उसके साथ जेनेवा में रहा है जब वो स्कॉटलैंड से जो है जॉन कैल्विन बेदखल होकर तो जेनेवा में रहा है। तो जॉन नॉक्स भी जो है उसके साथ था। कहते हैं कि जॉन नॉक्स जो आज प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहलाता है, जो कि नहायत सख्ती से अतवार के ऊपर जो उनसे कारबंद है, जो कि पूरी शिद्दत के साथ हफ्ते सबत का मुखालिफ होकर हफ्ते के पहले दिन को कबूल करता है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। नॉक्स ने रखी, लेकिन नजरियात सारे के सारे कैल्विन के थे, क्योंकि वो कैल्विनिज्म को जो उनसे फरोग दे रहा था नॉक्स। जबकि नॉक्स और कैल्विन खुद, जब ये चर्च की बुनियाद रखी गई है, वो अतवार के बारे में उनके ख्यालात आपने देखे। कहीं पे भी किसी भी जगह पे अतवार के दिन को ना कैल्विन ने मुकद्दम करार दिया, ना इसकी ताजीम करने को कहा, ना इसे फिक्स करने को कहा, ना इसकी ये वजह बयान की कि ये मसाया या शागिर्दों ने मंसूब किया। ये नहीं कि ये सबत के जो है मुखालिफ नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी बिदतों को जो है छोड़ा, उसके खिलाफ अलम बगावत किया, लेकिन सबत के खिलाफ जो कैथलिक कलीसिया ने हफ्ते के पहले दिन को मुकर्रर किया था उसे अपनाए रखा, गो के उसे नाफिज करने को नहीं कहा,
لیکن سبت کی پیروی نہیں کی۔ آج یہ جو چرچز ہیں، جو پریسبیٹیرین چرچ آف اسکاٹ لینڈ ہے، جس کی بنیاد جو ہے نوکس نے کیلون کے ساتھ مل کر رکھی، آج وہ کیلون کے نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک برٹش رائٹر ہے، ویسٹ منسٹر ریویو جولائی 1858 کی کتاب ہے، 37واں پیج۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ میں جو چرچ تھا، جو 16ویں صدی سے پہلے 15ویں صدی جب یہ کیلونزم کا تھا، وہ کہتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں جو ٹیلرز تھے، شو میکرز تھے، بیکرز تھے، ایبرڈین میں یہ صبح 8 سے 9 بجے تک کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 17ویں صدی میں جو ہے سختیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اتوار کے دن کی پابندی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اتوار کے دن کی پابندی ہم نے پچھلے دفعہ ہم نے دیکھی تھی کہ یہ کیا چیز جون سی ہے، کس طریقے سے کتنے ظلم کیے گئے۔ لوتھر، مارٹن لوتھر اور جان کیلون اور زوینگلی، انہوں نے بہت ساری چیزیں، وہ بدعتیں جو کیتھولک کلیسیا نے کلام خدا کے اندر شامل کی اور کلیسیا کو گمراہ کیا، اس کے خلاف انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی۔ بہت ساری بدعتوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے وہ کرپٹ پریکٹسز کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے چرچ کے اندر جو ہے، کلیسیا کے اندر جو ان سے ہے کلام خدا کی طرف رجوع کرنے کی جو ان سی ہے، انہوں نے اپنے تئیں بھرپور کوشش کی، لیکن اور دوسری چیزوں کے ساتھ انہوں نے سبت کو اب نہیں اپنایا۔ وہ لوگ جو آج نان کیتھولکس ہیں، کسی بھی پروٹیسٹنٹ کی شاخ سے منسلک ہیں، وہ اگر آج یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کیتھولک کی بدعتوں سے کنارہ انہوں نے کیا ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کو خراج عقیدت جاتا ہے، لیکن ہرگز ہرگز یہ آپ پر زیب نہیں ہے کہ وہ کام جو وہ ادھورا چھوڑ گئے اسے آپ اسی طرح ادھورا رہنے دیں۔ جو وہ کام نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے، تحقیقی طور پہ کمی کی وجہ سے، کسی بھی خدا کے جلال کی دوری کی وجہ سے، آج آپ کو جو ان سے یہ انیشیٹو لینا پڑے گا، آج آپ کو اٹھنا پڑے گا، خدا سے مانگنا پڑے گا، خدا کی حضوری میں آنا پڑے گا کہ آئے خدا ہمیں آپ استعمال کریں، ہم آپ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ذہنوں کو روشن کریں تاکہ ہم آپ کے آئین کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے احکام کو منوان قبول کر سکیں اور اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنے والے ٹھہریں۔ وقت نزدیک ہے، ہلاکت کا بھی اور بادشاہی کا بھی۔ فیصلہ آپ کا ہے،
آپ خدا کے حکموں پر عمل کر کے خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہرنا چاہتے ہیں، یا خدا کے حکموں سے کنارہ کر کر ہلاکت کے فرزند ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ خدا قدوس کا سبت تخلیق کائنات کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، 1000 سالہ بادشاہ میں بھی قائم رہے گا۔ آئیں سبت کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم خدا کے حکموں کی طرف بڑھیں اور ہلاکت کا لقمہ نہ ٹھہریں۔ آپ سب کو سبت مبارک ہو، آمین۔